अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नए अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान को खुशामदीद कहा। अटॉर्नी जनरल ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठा दिया है। चीफ जस्टिस का कहना था कि अदालत में फारूक नाइक भी मौजूद हैं। सियासी पार्टियों पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बात की थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि सीनियर पार्लियामेंट अरकान अदालत में खड़े हैं। उनका कहना था कि जमहूरियत में बराबरी की बात की जाती है, जमहूरियत में रूल ऑफ लॉ भी एक अंसर है। हमने हकीकत को भी देखना है, हमें माशरे और सियासी क़यादत में एक डिसिप्लिन देखना है। इस मौके पर फारूक नाइक ने कहा कि अदालत को मुल्क की ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखना होगा, मुल्क के तमाम मुंतखब नुमाइंदों को सुनना होगा, हमें अपनी नस्लों के मुस्तक़बिल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सोचना होगा। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अदालती फ़ैसला अगर 4-3 का हुआ तो किसी हुक्म का वजूद ही नहीं जिसकी खिलाफ वर्जी हुई। अदालत हुक्म नहीं था तो सदर मुमलिकत तारीख़ भी नहीं दे सकते। 1 मार्च के अदालती हुक्म को पहले तय कर लिया जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि इस वक्त मुकदमा तारीख़ देने का नहीं, मनसूख करने का है। जमहूरियत के लिए इंतखाबात ज़रूरी हैं, तकनीकी बुनियादों पर मामला ख़राब ना करे। सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के फैसले पर अमल दरामद हो चुका है, इस मामले को दोबारा उठाकर अदालत में पेश ना किया जाए। चीफ जस्टिस का कहना था कि लोग आटे के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। PTI और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मुल्की हालात को बेहतर किया जाए। तमाम कौमी इदारों का एहतराम लाजमी है। अटॉर्नी जनरल ने इंतखाबात केस में फुल कोर्ट बेंच बनाने की सलाह करते हुए PTI की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर भी एतराज़ उठा दिया। मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि वज़ीर ख़जाना का बयान पढ़ा था जिसमें फेडरल कन्वेंसलेटेड फंड में 500 अरब जमा हुए हैं। उन्होंने इस्तफसार किया कि फेडरल कन्वेंसलेटेड फंड कहाँ पड़ा हुआ है। 500 अरब की टैक्स वसूली में से 20 अरब का खर्चा निकाला जा सकता है। इस मौके पर वकील अली ज़फ़र ने कहा कि उसका जवाब वज़ारत ख़जाना वाले दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को वज़ारत ख़जाना ने फ़ंड्स की फराहमी से इनकार कर दिया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि ये इनकार वज़ारत ख़जाना कैसे कर सकता है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अगर FCF अकाउंट से कुछ नेशनल कॉज के लिए रकम इस्तेमाल की जाए तो क्या होगा। इस नेशनल कॉज के लिए जो लोग तनख्वाह ले रहे हैं उनको कट लगाया जा सकता है। अगर तनख्वाहों को कट लगाया जाए तो एक अहम इंतखाबात का टास्क मुकम्मल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस सब पर जवाब वज़ारत ख़जाना ही दे सकती है। आटा चक्की मालिकान ने चक्की से तैयार करदा आटे की कीमत में मज़ीद 10 रुपये इजाफा कर दिया। चक्की मालिकान ने आटे की कीमत 170 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी। चक्की ऑनर्स एसोसिएशन के तर्जुमान का कहना था कि ओपन मार्केट में गंदम की फ़ी मन कीमत 5,600 रुपये तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से कीमत में इजाफा नागुज़ीर था। 1 किलो चक्की आटे की नई कीमत फौरी तौर पर नाफिज हो गई है। दूसरी जानिब सस्ते और मुफ्त आटे के उसूल में अब तक कई जानें जा चुकी हैं और कई अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। आटे के उसूल के लिए धक्कम पेल और भगदड़ की वजह से ये वाक़यात सामने आ रहे हैं। लाहौर में इमरान खान के जलसे में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की OPTV ग्लोबल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सियासी जमातों का टोला अपने तमाम केसेस ख़त्म करने आया था मगर उन्हें सुकून से बैठने नहीं देंगे। उनके साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा और टिकट होल्डर हाजी अब्दुल्ला खान दमड़ भी मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। 10-10, 12-12 मील पर कंटेनर रखे हुए हैं और कंटेनर भी शर्मिंदा हो रहे हैं। कुछ देर के बाद जोश और जज्बे ने पाकिस्तान की आन, शिकस्त दी है। पाकिस्तान की शान, दरवेश आदमी ने इमरान खान यहाँ तशरीफ लाएंगे, है जिसका कहर पड़ेगा शाह जी का। साउंड चेक कर रहे हैं हम और ये जलील और रुसवा होंगे। ये कहते हैं कि हम रियासत बचाने हमने सियासत कुर्बान की है, ये रियासत को कुर्बान करने जा रहे हैं और ये अपने केस ख़त्म करवाने आए थे, ख़त्म करवा लिए। अब इनका सियासी काम ख़त्म होगा और 13 पार्टियों का इंशाअल्लाह सियासी कब्रिस्तान इमरान खान बनाए। थोड़ा सा अंदर के मुल्क भर में सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि PTI वालों की आए रोज़ ज़मानतें हो रही हैं, ज़मानतों का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि अदालतों का एहतराम ज़रूरी है, आज जो सूरत हाल है उसके ज़िम्मेदार इमरान खान है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ कानून अभी हरकत में नहीं आया और उनका एहतसाब ज़रूर होगा। कहते हैं इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, आइन भी कहता है कि इलेक्शन एक साथ ही हो। उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान के सियासी वजूद के खात्मे की बात की थी, अदालत जब भी तलब करेगी हम पेश होंगे।
ادھر ATC گجرانوالہ میں رانا ثناءاللہ کے ناقابل وارنٹ گرفتاری سے متعلق کیس 28 اپریل تک ملتوی ہو گیا۔ عدالت نے رانا ثناءاللہ کی وارنٹ گرفتاری منسوخ کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ ATC گجرانوالہ نے رانا ثناءاللہ کو 5 لاکھ روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا انچارج اظہر مشوانی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں اظہر مشوانی لاپتہ کیس میں FIA اور پولیس حکام پیش ہوئے۔ اس موقع پر پولیس حکام کا کہنا تھا کہ معلوم ہوا ہے کہ اظہر مشوانی کو FIA اسلام آباد لے آئی ہے۔ اظہر مشوانی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ راولپنڈی اینٹی کرپشن پولیس نے PTI کے سوشل میڈیا انچارج اظہر مشوانی کی گرفتاری سے لاعلمی کا اظہار کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں درخواست گزار نے موقع پر اختیار کیا کہ اظہر مشوانی کی گرفتاری کی لوکیشن FIA سائبر کرائم ونگ راولپنڈی ہے۔ نجی ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ اظہر مشوانی FIA اسلام آباد کی حراست میں ہے اور ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ لاہور میں بھی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں لوگوں کی جانب سے فری افطاری کروانے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ٹکٹ ہولڈر علی حسن عباس بھی روزانہ اپنے ڈیرے پر لوگوں کو افطاری کروا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے سلمان لقمان سے۔ جی سلمان لقمان، کیا تفصیلات ہیں؟ آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، پہلا عشرہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہے 5 رمضان المبارک ہو چکا ہے اور لاہور میں باقاعدہ سے یہاں پر تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے اور ٹکٹ ہولڈرز ہیں علی حسن عباس، جو کہ یہاں پہ ان کے ڈیرے پر میں موجود ہوں، یہاں پر افطاری جو ہے اہتمام کیا گیا ہے۔ ہر روز یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، افطاری کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے ان کی جانب سے جو ہے لنگر کا بھی اہتمام کیا جاتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جب بھی آتے ہیں فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام ہے اور جینٹس کے لیے علیحدہ انتظام ہے۔ بہرحال یہ کہ لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور افطاری کر رہے ہیں یہاں پہ، اور ان کی جانب سے یہاں پر باقاعدہ سے لوگوں کو کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے لوگوں کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ سحری اور افطاری جو ہے غریب اور مستحق لوگوں کو کروائیں، اور اسی طرح جو آج علی حسن جو ہے یہاں پر ان کے ڈیرے پر میں موجود ہوں اور اس طرح جو ہے بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور اپنی اپنی یہاں پر نشستوں پر بیٹھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہاں پر خواتین کے لیے علیحدہ انتظام ہے اور مردوں کے لیے یہاں پر علیحدہ انتظام ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر آج آ کر افطاری کر رہے ہیں اور روزہ کھول رہے ہیں۔ جی کمپنی ویگو کے جنرل مینیجر مامون حمیدان نے بتایا ہے کہ حالیہ عرصے میں ایئر لائنز ٹکٹوں کی قیمت میں کمی کے کوئی اشارے نہیں ہیں۔ انہوں نے غیر ملکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اس سال کی آخری سہ ماہی تک قیمتوں میں کچھ کمی آنے کا امکان ہے۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب زیادہ طیارے سروس کے لیے دستیاب ہوں گے، مارکیٹ میں نئی ایئر لائنز آئیں گی اور نئے سیاحتی مقامات متعارف کرائے جائیں گے۔ مامون حمیدان کا کہنا تھا کہ کورونا وبا سے پہلے کی قیمتوں کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ عرصے میں ایئر لائنز کے ٹکٹوں کی قیمتوں میں اضافے کی ایک وجہ طیارے کی کمی بھی رہی ہے۔ وبا کے بعد سفر میں اضافہ ہوا اور طلب کے مقابلے میں دستیاب طیاروں کی سپلائی کم رہی۔ اس موقع پر مامون حمیدان نے قیمتوں میں اضافے کے بارے میں وضاحت میں کہا کہ تیل کی قیمتوں میں لاگت میں اضافہ کیا، روس یوکرین جنگ نے کچھ مقامات اور ایئر لائنز کو متاثر کیا۔ ان عوامل کے باعث ایئر لائنز کی ٹکٹوں میں اوسط 30% سے زیادہ اضافہ ہو گیا اور یہ رجحان 2023 کے آخر تک جاری رہنے کی توقع ہے۔ مامون حمیدان نے انکشاف کیا کہ 2023 کی پہلی سہ ماہی میں دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا مقام اسپین کا علاقہ تھا۔ گزشتہ 10 سالوں میں پہلی مرتبہ بارسلونا کے علاوہ کوئی اور مقام سر فہرست آیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈالر کے مقابلے میں کرنسی کی شرح تبادلہ کی نقل و حرکت سیاحتی مقام کی طلب میں بھی معاون رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مصر، ترکی اور جنوبی افریقہ کی جانب سفر کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ اس کی توجہ ڈالر کے مقابلے میں ان کی کرنسی کی قدر میں کمی واقع ہوئی ہے۔ نئے اسلامی سال کے آغاز سے رواں سال 1444 ہجری کے 30 شعبان تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 148 ملین سے زیادہ نمازیوں کی آمد ہو چکی ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امور کی ایجنسی کا کہنا تھا کہ صرف ماہ شعبان میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 24 ملین افراد حاضری دے چکے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امور سنبھالنے والی ایجنسی اپنے تمام شعبوں کے ساتھ آنے والے نمازیوں زائرین کو اعلیٰ ترین خدمات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ مملکت سعودیہ عربیہ کے ویژن 2030 کے اہداف میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں زائرین کی تعداد کو مزید بڑھانا بھی شامل ہے۔ کائنات کے 5 سیاروں کا حسین اور دلکش نظارہ آج دکھائی دے گا۔ زمین سے 5 سیارے ایک سیدھ میں دکھائی دیں گے۔ منگل کے دن 28 مارچ کو بعد ازاں مغرب چاند کے ساتھ قوس کی شکل میں نظر آئیں گے۔ UAE کے موقر انگریزی اخبار خلیج ٹائمز کے مطابق جو سیارے چاند کے گرد قوس کی شکل بنائیں گے ان میں عطارد، مشتری، زہرہ، یورینس اور مریخ شامل ہیں۔
ماہرین کے مطابق آسمان پر تشکیل پانے والا یہ حسین نظارہ دنیا بھر کے لوگوں کو ان کی جغرافیائی پوزیشن اور سمت کے لحاظ سے دکھائی دے گا، لیکن متحدہ عرب امارات کے رہائشی اس سے بھرپور لطف اندوز ہو سکیں گے۔ دبئی میں فلکیاتی گروپ کے CEO حسن الحریری کے مطابق یہ واقعہ زمین سے نظر آنے والے سیارے کی سیدھ کے لحاظ سے سال میں 1 یا 2 مرتبہ ہو سکتا ہے۔ سیارے کبھی بھی سیدھ میں نہیں ہوتے، لیکن جب زمین سے مشاہدہ کرنے والے اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ سیارے سیدھ میں ہیں، جبکہ سب کچھ سورج کے گرد زمین کی گردش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال یہی نظارہ صبح کے وقت وقوع پذیر ہوا تھا، جبکہ اس مرتبہ شام کو دکھائی دے گا۔ قومی ٹیم کے فاسٹ بالر حارث رؤف کو DSP کا اعزازی عہدہ مل گیا۔ اسلام آباد پولیس نے حارث رؤف کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں قومی ٹیم کے مایہ ناز کھلاڑی کو جذبہ خیر سگالی کا سفیر مقرر کر دیا۔ اسلام آباد پولیس نے ان کے لیے DSP رینک کا یونیفارم تیار کروایا۔ انہیں IG اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے DSP رینک سے نوازا۔ اس سے قبل بلوچستان پولیس نے نسیم شاہ کو پولیس کا اعزازی DSP اور خیبر پختونخوا پولیس نے شاہین شاہ افریدی کو اعزازی DSP بنایا تھا۔ اداکارہ پرینکا چوپڑا کا کہنا ہے کہ بالی ووڈ انڈسٹری میں انہیں ایک طرف کر دیا گیا تھا اور جس طرح کے کام کی خواہش تھی وہ اس طرح کا کام انہیں نہیں دیا جا رہا تھا۔ ایک حالیہ امریکی پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے پرینکا چوپڑا نے بھارت چھوڑ کر امریکہ منتقل ہونے اور پھر وہاں کام کرنے سے متعلق گفتگو کی۔ اداکارہ نے کہا کہ میں بالی ووڈ سے نکلنے کا راستہ کئی عرصے سے تلاش کر رہی تھی۔ ایک دن میوزک کمپنی دیسی ہٹس کی انجولا اچاریہ نے انہیں میوزک ویڈیو میں دیکھا اور فلم سات خون معاف کی شوٹنگ کے دوران فون کیا۔ پرینکا نے بتایا کہ انجولا اچاریہ نے مجھ سے پوچھا کیا امریکہ میں میوزک کیریئر کا آغاز کرنا چاہو گی، جس پر میں نے بغیر کچھ سوچے رضامندی دے دی۔ انہوں نے بتایا کہ بالی ووڈ میں انہیں ایک کونے میں دھکیلا جا رہا تھا اور کوئی انہیں کاسٹ نہیں کر رہا تھا، نہ ہی انہیں ویسی فلمیں دی جا رہی تھیں جیسے وہ چاہتی تھیں، اسی لیے بالی ووڈ سے وہ بریک لینا چاہتی تھیں۔ پرینکا کا کہنا تھا کہ موسیقی نے انہیں ہالی ووڈ میں جانے کا موقع فراہم کیا اور پھر انہوں نے امریکی فلموں میں کام تلاش کرنے کی کوشش جاری رکھی، جس میں وہ کامیاب رہیں اور اب وہ ہالی ووڈ میں کئی فلموں کا حصہ بن چکی ہیں۔ اداکارہ نے کہا کہ مجھے سیاست جیسے کھیل نہیں آتے، لوگ انڈسٹری میں سیاست کر رہے تھے اور وہاں میں خود کو مسئلے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ واضح ہے کہ پرینکا چوپڑا نے امریکی گلوکار نیکس جونز سے شادی کی ہے، جس کے بعد وہ مستقل طور پر امریکہ منتقل ہو چکی ہیں۔ دونوں کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام مالتی میری جونز ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ Khyber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. په سرمایه کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ.
د غیر ملکی طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي پروګرامینګ پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार. दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए. बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.